حدیث مبارکہ جمعے والے دن یا کسی محفل میں بیان کی جاتی ہے اس کو ہم یاد کریں، اپنے علم میں اضافے کا ذوق بنائیں، لیکن شرط یہ ہو کہ وہ علم بحث کے لیے نہ سیکھا جائے، جھگڑوں کے لیے نہ سیکھا جائے۔ وہ علم جو ہے وہ جاہلوں پر روب جمانے کے لیے، علماء سے مناظروں کے لیے، ہاں کبھی احقاق کے حق کے لیے کہیں بحث کرنی ہوگی تو وہ علماء کریں گے، لیکن میں اور آپ جو عوام ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں تاکہ ہماری آنکھیں روشن ہوں، اور ہم نہ ایک بات کو سمجھیں کہ جس طرح تسبیح لے کر درود پاک پڑھنے کا ثواب ہے نا، جس طرح تسبیح لے کر اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب ہے، تلاوت قرآن کا ثواب ہے، اسی طرح دین کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نہ آج تک لوگوں کو یہ سمجھا نہیں سکے، یہ قائل نہیں کر سکے کہ بھائی جب آپ الف با تا سا پڑھتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ثواب ہوتا ہے، جب آپ فقہ کے مسئلے سیکھتے ہیں اس کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ ایک کو ذرا کم کر دیں، جب آپ کسی عالم سے فجر کا درس سنتے ہیں وہ بھی معرفت الہی کا رستہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں ایک عالم دین بیٹھے ہوں، مشکوٰۃ شریف کھول کے درس حدیث دے رہے ہوں، اور کچھ تھوڑے سے فاصلے میں پتہ چلے کہ ایک بابا جی ہیں، بڑا جبہ کبا ہے، بہت بڑی ان کی تسبیح ہے، اور ڈھیر سارے لوگ وہاں آتے جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں یہ رواج نہیں پڑ گیا کہ زیادہ رش بابا جی کے گرد ہو جاتا ہے، ادھر تسبیح ہو رہی ہے جی، ادھر تو وظیفہ مل رہا ہے، کیوں بھلا؟ کہ ہم نے نا قوم کو سکھایا ہے کہ صرف تسبیحات کا ہی شاید اجر ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس قوم کو شعوری کیا ہے، شعوری۔ سبحان اللہ۔ ان کو کہا ہے کہ تم اپنے دین کو سمجھو، اس کو سیکھو، اگر تم اس کو سمجھ جاؤ گے نا تو تمہیں انشراح صدر ہو جائے گا کہ دراصل ہماری نجات کس بات میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد میں آئے تو دو حلقے بنے ہوئے تھے، ایک جانب بیٹھ کر لوگ دین کی بات سکھا رہے تھے، اور دوسری جانب اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو حضور درمیان میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں ہی لوگ خیر پر ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن فرمایا چونکہ مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، لہٰذا یہ کہتے کہتے نبی پاک اس حلقے میں بیٹھ گئے جہاں دین سیکھا سکھایا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ بھی مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو ہم پتہ اسے کیا جواب دیتے ہیں؟ اگر وہ ہم سے ہمارے شعبے کے بارے میں پوچھتا ہے نا جی، ایک بندہ پراپرٹی کا بزنس کرتا ہے، اسے پوچھتے ہیں زمین کا ریٹ تو اسے پتہ ہے، کوئی کرائے کا مکان چاہیے تو اسے پتہ ہے، ایک آدمی لوہے کا کاروبار کرتا ہے اسے ریٹ کا بھی پتہ ہے، اور کس کس کیٹاگری میں وہ ملتا ہے اس کا بھی پتہ ہے، ہمیں باقی ہر شے کا پتہ ہے۔ کوئی بندہ دین کا مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں تو اتنا پڑھا ہی نہیں۔ تو دین مسلمانوں نے پڑھنا تھا یا غیروں نے پڑھنا تھا؟ اس کو کس نے حاصل کرنا تھا؟ وہ ذوق علم جو ہمیشہ ہر دور میں انسان کا مزاج ہونا چاہیے۔ ہم اپنی طبیعت میں جب تک وہ پیدا نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں ہمارے ذہنوں میں، چھوٹے چھوٹے، لیکن اگر ہم حل نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسل کھو جائے گی، ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ میں ایک یونیورسٹی میں مجھے بلا لیا گیا لیکچر کے لیے، میں حاضر ہوا، ایک نوجوان کہنے لگا میں نے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے، ڈر لگتا ہے کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، تو میں نے کہا نہیں میں چھوٹا مولوی ہوں، میں نہیں ناراض ہوتا، سبحان اللہ۔ میں بتا دوں گا، آپ پوچھیں۔ وہ کہنے لگا جی میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ ایک حکم آیا تھا کہ سود حرام ہے تو حرام ہو گیا، ایک حکم آیا تو فلاں چیز حرام ہو گئی، تو یہ لوگ جو بکتے رہے، یہ جو غلامی آخر تک ہوتی رہی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے کے بعد بھی غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، تو ایک حکم کیوں نہیں جاری کر دیا گیا کہ آج کے بعد غلامی ختم ہو؟ تو میں نے اسے کہا یار تو بلا وجہ ہی پریشان ہے، یہ تو بڑا سادہ سا سوال ہے، کاش ہم کتاب و سنت کو پڑھتے، ہم غور کرتے تو کبھی بھی شیطان ہمارے اندر وسوسے نہ پیدا کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 عابد ہو اور ایک عالم ہو تو شیطان عالم سے ڈرتا ہے، نرے عبادت گزار سے نہیں ڈرتا۔ میں نے کہا یہ تو سادی سی بات تھی۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کسی سیٹ کا ہونا، ایک ہوتا ہے وہ سیٹ ہی بدل دی جائے، کہتے ہیں یہاں نہ عربی ٹیچر کی ضرورت ہی نہیں، سیٹ ہی ختم کر دی ہے۔ سیٹ ہی اگر ختم ہو جائے تو پھر کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا پڑھے نا،
सियासता में हदीस मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गुलामी की सीढ़ी बदल दी। हुजूर फरमाने लगे ये जो गुलाम है ना ये तुम्हारे भाई है। सुभान अल्लाह। नशिस्ती बदल दी, गुलामी से उठाकर उन्हें बराबर ला के बिठा दिया। फरमाया ये तुम्हारे भाई हैं, जो तुमने खुद खाना है वही इन्हें खिलाना है, जो तुमने खुद पहनना है वही इन्हें पहनाना है, और इनकी ताकत से ज्यादा इन्हें काम नहीं बताना, और अगर कभी बता लो तो काम में इनकी मदद भी करना। सुभान मैंने ये माइक वाले दोस्त से कहा था इसको जरा कम कर दे अगर हो सकती हो तो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सीट बदल दी। अब जब गुलाम साथ आके बैठ गया तो मसला ही हल हो गया। अगर हम किताब व सुन्नत के उलूम को समझें तो हमारे जहनों में ये जो इंतशार पैदा होता है, ये जो कुफर, ये जो इल्हाद, ये जो बेदीनी, हमारी आने वाली नस्ल जो मसाइल खड़े करती है, अगर पहले से ही हमें किताब व सुन्नत के बारे में मालूमात हो, हम जैसे अपने बच्चे को गोद में बिठा के अपना कारोबार सिखाते हैं ना, अल्लाह के रसूल के सहाबा अपने बच्चों को गोद में बिठा के रसूलुल्लाह का दीन सिखाया करते। इन्हें हुजूर और फिर दीन का इल्म